الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ ناظرین گرامی، ہماری گفتگو پری میرج اور پوسٹ میرج کے عنوان پر جاری ساری ہے، اور پری میرج کے عنوان پر ہماری اب یہ آخری گفتگو ہیں جس میں ہم یہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے ذمے ہیں اور ہمیں تحقیق کرنی چاہیے، ہمیں اس کے بارے میں جستجو کرنی چاہیے اور بہترین سے بہترین رشتہ اپنے لڑکے یا لڑکی کے لیے انتخاب کرنا چاہیے۔ لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو پروردگار کے ہاتھ میں اور ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہیں۔ قسمت لکھنا، تقدیر بنانا وہ پروردگار کے ہاتھوں میں ہے۔ کتنے ہی ایسے با اثر لوگ، امیر لوگ موجود ہیں دنیا کے اندر، اور طاقتور افراد گزرے ہیں دنیا کے اندر کہ جن کے پاس سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے لائف پارٹنر کو اپنے مزاج کے مطابق نہیں بنا سکے۔ اور دونوں مثالیں ہمارے سامنے اس کی موجود ہے۔ یعنی اگر کوئی شوہر اچھا ہے تو یہ مثالیں موجود ہے کہ ان کی ازواج جو ہیں وہ نافرمانی کرنے والی تھیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی، حضرت لوط علیہ السلام کی، خود سرکار حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ جعدہ بنت اشعث نے انہیں زہر دیا۔ تو کچھ مرد ایسے ہیں کہ جو اپنے ازواج کو، چونکہ بہرحال ہر انسان کو پروردگار نے اختیار دیا ہے، اس لیے اگر وہ نافرمانی کے راستے پر جانا چاہے تو انسان کسی کو مجبور نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے یہ مثالیں موجود ہیں کہ اپنے ہم فکر بنانے والے، اپنے ہم مزاج بنانے والے بہت سے پیسے والے لوگ ہیں، لیکن وہ نہیں بنا سکتے اور بالآخر بعد طلاق تک پہنچ گئی۔ جیسے ہمارے سامنے دنیا کا مشہور شخص بل گیٹس موجود ہے کہ جو بہت پیسے رکھنے کے باوجود، دنیا کا امیر ترین انسان ہونے کے باوجود، اپنی بیوی کو اپنا ہم مزاج نہیں بنا سکتا اور اس کے ساتھ زندگی کا سفر آگے نہیں بڑھا پایا۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو پروردگار کے ہاتھوں میں ہیں۔ پروردگار سے انسان کو دعا مانگتے رہنی چاہیے کہ وہ بہترین تقدیر ہمیں نصیب فرمائے، اور دعائیں جو ذکر ہوئی ہیں قرآن کریم کے اندر بھی اور معصومین کی روایتوں کے اندر بھی، ان میں سے چند کو آپ کی خدمت بیان کرنے کا ہم شرف حاصل کریں گے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار تو مجھے بہترین زوجہ نصیب فرما اور مجھے تنہائی کی زندگی عطا نہ فرما، کیونکہ تو بہترین وارث بنانے والا ہے۔ تو یہ دعا انسان نماز کے قنوت میں مانگ سکتا ہے، نماز کی تعقیبات میں مانگ سکتا ہے، اور ویسے بھی انسان کی ذہن کے اندر یہ حفظ ہو جائے انشاءاللہ دعا، تو جب اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں مجھے لائف پارٹنر کی ضرورت ہے، اس دعا کے ذریعے پروردگار سے مدد حاصل کرے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اس کے علاوہ ایک اور قرآن مجید کی دعا ہے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یعنی پروردگار تو ہماری ازواج کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری آنکھوں کے لیے اسے خار قرار نہ دے، ایسا بنا دے کہ ہم اسے دیکھیں تو ہمارا دل خوش ہو جائے، ہمارے ہم مزاج ہوں، ہمارے ہم فکر ہوں، پیار و محبت کی فضا کے اندر رہنے والے ہوں، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کے لیے رول ماڈل بنا دے۔ یہ دو دعائیں ایسی ہیں کہ جو بالخصوص اس موقع کے لیے مانگی جا سکتی ہے، اور نماز کے قنوت میں، نماز کی تعقیبات میں آپ مانگ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے جو مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان شادی کے لیے کوشش کرنا شروع کرے اور رشتے تلاش کرنا شروع کرے تو اسے چاہیے کہ پہلے 2 رکعتیں نماز پڑھے، جس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرے۔ یقیناً سورہ یاسین ایک بڑا سورہ ہے، لیکن بہرحال ہے قرآن کی دلہن، اور آپ بھی جب دلہن تلاش کرنے کے لیے نکلے ہیں تو قرآن کی دلہن کا سہارا لے کر اپنے لیے بہترین دلہن تلاش کیجیے۔ تو سورہ یاسین کی تلاوت کرے الحمد کے بعد، اور پھر جب یہ نماز مکمل ہو جائے تو پروردگار کی حمد و ثنا کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور تعقیبات نماز کے اندر یہ دعا پڑھیں۔ اچھا، معصومین کی دعا ایسی ہوتی تھی جو صرف دعا نہیں ہے، صرف حاجت نہیں ہے، بلکہ ان دعاؤں کے اندر ہمارے لیے پیغام بھی موجود ہے کہ تمہیں اپنے لیے کون سا لائف پارٹنر مانگنا ہے۔ مولا شاہ فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو بلند کر پروردگار سے دعا کرو کہ اللہم ارزقنی زوجتا ودودا، پروردگارا مجھے ایک محبت کرنے والی، ایک پیار کرنے والی بیوی عطا فرما، اور یہ بیوی ایسی ہو اور یہ زوجہ ایسی ہو جو مجھ سے پیار کرنے والی ہو، میرے پیسوں سے پیار کرنے والی، میرے بینک بیلنس سے پیار کرنے والی نہ ہو۔ کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ کبھی لڑکی اس لیے پسند کر رہی ہوتی ہے لڑکے کو کیونکہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ بہت اسٹیبل ہے، فائنینشیل اسٹیٹس کا بہت زیادہ ہائی ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے کہ جو مسقط میں رہتے ہیں، انہوں نے خود اپنا واقعہ بیان کیا، ظاہر سی بات ہے کہ ہم ان کا نام بیان تو نہیں کریں گے۔
انہوں نے کہا کہ ہماری جن سے شادی ہوئی تھی انہوں نے آتے ہی اتنے خرچے کروانا شروع کیے کہ فلاں فرنیچر بھی خریدنا ہے اور فلاں مائکرو ویو بھی خریدنا ہے اور اس طرح کا ویکیوم کلینر بھی خریدنا ہے، اور مسلسل مہنگی سے مہنگی چیز اور برانڈ نیو چیزیں انہوں نے خریدوا دی. لیکن ساری باتیں جو ہے وہ اپنی ہی وہ چلاتی تھیں، اور سارا جو ان کی محبت تھی وہ میرے پیسوں سے تھی، یہاں تک کہ میں مجبور ہوا کہ ان کو طلاق دوں. تو جتنا انہوں نے فرنیچر خریدا تو کہا کہ یہ میرا فرنیچر ہے لہٰذا یہ بھی مجھے واپس کر دو. تو کچھ ایسے بھی رشتے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان سے وہ محبت کرنے والی خواتین نہیں ملتی ہیں. تو ایسی یہ دونوں کے لیے البتہ دعا ہے، اور ہم یہ درخواست بھی کریں گے جو ہمارے ساتھی ہیں کہ اس دعا کو وہ آپ کے سامنے اسکرین پر بھی شو کریں، اور دونوں اعتبار سے دعائیں آپ کے پاس آ جائیں. جو مرد حضرات ہیں وہ کس طریقے سے اچھی زوجہ کے لیے دعا کریں، اور جو خواتین ہیں وہ کس طریقے سے اچھے لڑکے کے لیے دعا کریں کہ ان کو اچھا رشتہ نصیب ہو. تو اس کا سب سے پہلا جملہ یہ ہے کہ اللہم ارزقنی زوجۃ ودودہ، پروردگار مجھے پیار کرنے والی زوجہ عطا فرما، ولودن، اور ایسی زوجہ عطا فرما کہ جو صاحب اولاد بن جائے. اچھا، بعض اوقات ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر انسان کے اختیار میں نہیں ہے تو دعا انسان کو یہ کرنی چاہیے اور امید یہ رکھنی چاہیے کہ پروردگار مجھے ایسی زوجہ عطا فرما کہ جس سے اولاد بھی مجھے نصیب ہو، کیونکہ یہ دعا وہ ہے کہ جو انبیاء کرام نے مانگی ہے. حتیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو یہ بھی فرمایا کہ اے سارہ، اگر تم سے مجھے پروردگار نے صاحب اولاد نہیں بنایا ہے تو جناب ہاجرہ سے پھر میں نکاح کرتا ہوں، ممکن ہے کہ پروردگار مجھے ان سے صاحب اولاد بنا دے. تو باقاعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری شادی کرنے کا جو اہم سبب بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ صاحب اولاد نہیں ہوئے تھے. تو پروردگار مجھے ایک ایسی زوجہ عطا فرما کہ جو بالکل جسمانی لحاظ سے بے عیب ہو، وہ صاحب اولاد بنا دے مجھے، اور خود انسان بھی اپنے لیے بھی دعا کرے کہ پروردگار میرے اندر بھی یہ صلاحیت عطا فرما کہ مجھے تو اولاد عطا فرما سکے. تو دوسری اس کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ مجھ سے پیار کرنے والی ہو اور مجھے صاحب اولاد دینے والی ہو. تیسری خصوصیت یہ ہے شکورہ، اور وہ شکریہ ادا کرنے والی ہو. یہ ایک اہم بات ہے کہ جو اس رشتے کے اندر بہت ضروری ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کی انسان قدردانی کرنے والا ہو، ایک دوسرے کو انسان اپریشیٹ کرنے والا ہو، شکریہ ادا کرنے والا ہو، چھوٹی چھوٹی سی بات پہ تھینک یو کہنے والا ہو. تم نے میرے لیے ناشتہ بنا دیا، تم نے میرے لیے کھانا تیار کر دیا، چائے تیار کر دی، ماشاءاللہ سے گھر صاف ستھرا لگ رہا ہے، اور آج جو ہے وہ بچے اچھے نمبر لے کر آئے ہیں کہ تو تمہاری محنتوں کی وجہ سے آج میرے بچے کامیاب ہوئے ہیں. اس طرح سے اپریشیٹ کرنا بہت ضروری ہے. روایت کا یہ بھی جملہ ہے کہ انسان کو چاہیے اشکر من انعم علیک، اس شخص کا بھی شکر ادا کریں کہ جس کی وجہ سے یہ نعمت تم پر نازل ہوئی ہے. تو یہ عمومی قاعدہ ہے، چاہے وہ زوجہ ہو، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ والدین ہو، چاہے وہ کوئی اور رشتہ دار ہو کہ جس کے صدقے میں انسان کو پروردگار نے کوئی نعمت سے نوازا ہو، تو بالکل ان کو اپریشیٹ کرتے رہنا چاہیے. پھر چوتھی صفت بیان کرتے ہیں غیورہ، اور وہ ایسی خاتون ہو کہ جو باغیرت ہو، یعنی اپنے آپ کو محفوظ رکھنے والی ہو نامحرموں سے، اپنے گھر کو بچانے والی ہو، اپنے شوہر کی عزت آبرو بچانے والی ہو، اپنے اولاد کی عزت آبرو بچانے والی ہو. کبھی کبھار تو ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ خود ہم ہی اپنے اولاد کو رسپیکٹ نہیں دیتے ہیں، ہم ہی اپنے زوجہ کو رسپیکٹ نہیں دیتے ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ پھر دوسروں کے سامنے ہماری عزت و آبرو بچا کے رکھیں. اس لیے ہمیں خود بھی آپس میں رسپیکٹ کا ماحول رکھنا چاہیے. دیکھیں، دوستی اپنے مقام پر، بچے سے بھی جب دوستی ہوتی ہے، ہم پارک کے اندر لے کر آتے ہیں اور بچوں کے ساتھ جب کھیل رہے ہوتے ہیں تو ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جیسے ہم ان کے دوست ہیں. لیکن اس کھیل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپس میں جو رشتہ ہے وہ ہمارا رشتہ ختم ہو گیا. باپ بہرحال باپ ہے اور اولاد بہرحال اولاد ہے، لہٰذا اس رشتے کو اور اس رسپیکٹ کو بھی ہمیشہ باقی رکھے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماحول بالکل ہی خراب ہو جائے اور جو آپس کے رشتے ہیں وہ بالکل ٹوٹ پھوٹ جائیں. تو محبت بالکل دیں، دوستی بالکل رکھیں، لیکن ساتھ ساتھ ان رشتوں کا پاس رکھنا بھی ضروری ہے. پھر ہم اس جلدی سے دعا کو مکمل کرتے ہیں. بہت ساری باتیں اس دعا کے اندر مولا نے بیان فرماتے ہیں کہ ان احسنتو شکرت، اگر میں نیک کام کرنے والا ہوں تو وہ میری زوجہ ایسی ہو کہ جو شکر ادا کرے کہ میرا شوہر نیک کام کر رہا ہے. وَإِنْ أَسَأْتُ غَفَرَتْ، اور اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے، مجھ سے کوئی خطا ہو جائے، لفظی سرزد ہو جائے، غفرت، تو وہ معاف کر دینے والی ہو.
کبھی کبھار انسان کا موبائل زوجہ دیکھ لیتی ہے تو بہت ساری شکایتیں ان کو ہوتی ہے، لیکن اگر زوجہ ایسی مل جائے کہ غلطیوں پر معاف کرنے والی ہو تو اس سے بہتر اور کوئی زوجہ نہیں۔ اسی طریقے سے بات شوہر کے لیے بھی ہے کہ شوہر نے کوئی بات دیکھ لی ہے زوجہ کی، پتہ چلی کوئی بات شادی سے پہلے کی مثال کے طور پر، تو معاف کرنے والا ہو شوہر کہ اب جو ہونا تو وہ ہو گیا، اب آئندہ کی زندگی میں انشاءاللہ یہ غلطی نہ ہو۔ وَإِن ذَكَرْتُ اللَّهَ تَعَالَى أَعَانَتْ، اور جب میں ذکر الہی کروں تو وہ میری مدد کرنے والی ہو، میرے ساتھ تعاون کرنے والی ہو۔ جو آج کل کے ماہ رمضان کی جو راتیں ہیں، کبھی کبھار ایسا ہی ہوتا ہے کہ دیندار خواتین وہ خود دعائے سحر لگا دیتی ہیں، دیندار خواتین وہ خود ہی دعائے علی و یا عظیم لگا دیتی ہیں، وہ دعائے کمیل لگا دیتی ہیں، تو وہ ذکر الہی میں میری مدد کرنے والی ہو۔ وَإِن نَسَيْتُ ذَكَّرَتْ، اور اگر میں بھول جاؤں ذکر الہی کرنا تو وہ مجھے یاد دلانے والی ہو۔ وَإِن خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا حَفِظَتْ، اور اگر میں باہر کہیں کسی کام پر چلا جاؤں، کسی سفر پر چلے جاؤں تو وہ حفاظت کرنے والی ہو، اپنے آپ کی بھی اور اپنے گھر کی بھی۔ وَإِن دَخَلْتُ عَلَيْهَا سَرَّتْنِي، اور اگر میں اس کے پاس پھر داخل ہوں اور گھر میں حاضر ہوں تو وہ خوش ہونے والی ہو اور مجھے خوش کرنے والی ہو۔ وَإِنْ أَمَرْتُهَا أَطَاعَتْنِي، اور اگر میں کسی کام کو اسے حکم دوں تو وہ پیروی کرنے والی ہو۔ یقین اس کے اوپر بڑی گفتگو ہے لیکن میں بس جلدی سے دعا کو مکمل کر رہا ہوں۔ وَإِنْ أَقْسَمْتُ عَلَيْهَا أَبَرَّتْ قَسْمِي، اور اگر میں اسے کسی چیز کی قسم دوں تو وہ اس قسم کو پورا کرنے والی ہو۔ وَإِنْ غَضَبْتُ عَلَيْهَا أَرْضَتْنِي، اور اگر میں غضبناک ہو جاؤں تو وہ منانے والی ہو۔ یا ذا الجلال والاکرام حب لی ذالک، اے پروردگار عالم تو مجھے ایسی زوجہ عطا فرما، اور اسی طریقے سے خاتون یہ دعا کرے تو مجھے ایسا شوہر عطا فرما۔ فَإِنَّمَا أَسْأَلُكَهُ، کیونکہ میں نے صرف تجھ سے سوال کیا ہے اس زوجہ کے لیے اور میں کسی کے پاس نہیں بھاگا ہوں۔ وَلَا آخُذُ إِلَّا مَا مَنَنْتَ وَأَعْطَيْتَ، اور مجھے پتہ ہے کہ مجھے کوئی یہ ذات یہ رشتہ نہیں دے سکتی سوائے یہ کہ تو احسان کرے اور تو مجھ پر لطف و کرم کرے۔ یہاں پر یہ دعا کا حصہ مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر مولا کائنات بڑا عجیب جملہ شاہ فرماتے کہ من فعل ذلك اعطاه الله ما سأل، جس شخص نے اس طریقے سے 2 رکعتی نماز پڑھی اور پھر دعا مانگی تو شیر خدا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ پروردگار اس کی اس حاجت کو پورا فرمائے گا۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پروردگار تمام لڑکے لڑکیوں کو ان کے لیے بہترین جوڑے اور رشتے نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم۔